بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گلزار دبستان دوم کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے حکایت 50 و سوم۔ دانش مند 1000 روپیہ عطار را سپرد، بسفر رفت بعد مدت از سفر باز آمد و روپیه خود از عطار خواست۔ عطار گفت دروغ می گویی، مرا ناسپردئی۔ دانشمند باوی در آویخت، مردما جمع شدند و دانشمند را تکذیب کردند و گفتند این عطار بسیار دیانتدار است۔ تو آج پڑھنا ہے 53ویں حکایت سے۔ حکایت 50 و سوم، 53ویں حکایت۔ دانشمند 1000 روپیہ عطار را سپرد۔ لفظی ترجمہ، اصطلاحی مرادی اور الفاظ کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ دانشمند 1000 روپیہ عطار را سپرد۔ دانشمند ایک عقل مند نے 1000 روپیہ، 1000 روپے عطار را ایک عطر فروش کے سپرد حوالے کیا۔ ایک عقل مند نے 1000 روپے ایک عطر بیچنے والے کے سپرد کیا، ایک عطر بیچنے والے کے حوالے کیا۔ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، ایک عقل مند نے 1000 روپے ایک عطر بیچنے والے کے سپرد کیا۔ اس طرح سے بھی ترجمہ کریں آپ اور اس طرح سے بھی۔ ایک عقل مند نے 1000 روپے ایک عقل مند 1000 روپے ایک عطر بیچنے والے کے حوالے کیا۔ چلیے لفظی ترجمہ ہی سے مطلب کھل رہا ہے تو مزید اصطلاحی کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ بسفر رفت، اور سفر میں گیا، لفظی ہے اور اصطلاحی کیا ہوگا، اور سفر کو گیا۔ بعد مدت از سفر، بعد مدت از سفر باز آمد، بعد مدت، مدت کے بعد، سفر سے باز آمد واپس آیا۔ لفظی ترجمہ ہے اصطلاحی، بعد مدت از سفر باز آمد، کچھ دنوں کے بعد یا مدت کے بعد، بہت دنوں کے بعد سفر سے لوٹا۔ و روپے خود از عطار خواست، و روپے خود اور اپنا روپیہ، اور اپنا روپے عطار سے، عطر فروش سے خواست مانگا۔ عطار گفت، عطار نے کہا، عطر فروش نے کہا، عطر بیچنے والے نے کہا، دروغ می گوئی۔ عطار عطر فروش کیا کہا، دروغ می گوئی، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ مورا نہ سپردئی، مجھ کو سپرد نہیں کیا ہے تو۔ لفظی ہوا، اصطلاحی، مورا نہ سپردئی، میرے حوالے تو نے نہیں کیا ہے۔ دانش مند باوے در آویخت، دانش مند عقل مند باوے اس کے ساتھ در آویخت،
चिमट गया, उलझ गया। अक्लमंद उसके साथ उलझ गया। मर्दमा जमा शुदंद, लोग जमा हो गए। व दानिशमंद रा तकसीब करदंद, और अक्लमंद को लोगों ने झुठला दिया। तकसीब करदंद, झुठला दिया। वह गुफ्तंद और सबों ने कहा, ई अत्तार बिसियार दयानतदारस्त, ये इत्र फरोश बहुत अमानतदार है। गाहे खयानत न करदा, कभी खयानत नहीं किया है। अगर बाई मुनाकिशा ख्वाही करद, अगर इसके साथ, अगर बाई इसके साथ मुनाकिशा ख्वाही करद, झगड़ा करेगा तू, सजा ख्वाही याफ्त सजा पाएगा तू। दानिशमंद नाचार शुद, अक्लमंद नाचार शुद मजबूर हो गया। वह अहवाल बर कागज नविश्त, और हालात अहवाल बर कागजे एक कागज पर नविश्त लिखा, और अहवाल एक कागज पर लिखा। वह बादशाह रा नमूद, और बादशाह को जाहिर किया। लफ्जी माना है इस्तिलाही, वह बादशाह रा नमूद और बादशाह को पेश किया। और बादशाह को जाहिर किया, लफ्जी माना इस्तिलाही, और बादशाह को पेश किया। ये भी इस्तिलाही से मिलता जुलता है। और बादशाह को, ये भी लफ्जी से मिलता जुलता है। और बादशाह को दिया, ये इस्तिलाही हुआ। बादशाह फरमूद, बादशाह ने फरमाया, बिरोजा निज़दे दुकान, अक्लमंद से बादशाह ने क्या कहा, जा। निज़दे दुकान अतार से रोज बनशी, निज़दे दुकान अतार, इत्र फरोश के दुकान के पास, सहरोज 3 दिन बनशी बैठ। क्या कहा कि इत्र फरोश के दुकान के पास 3 रोज बैठ। व ऊरा हेच मगो, और उसको कुछ मत कह। लफ्जी माना इस्तिलाही, व ऊरा हेच मगो, और उससे कुछ मत बोलना। 4 रोज आ तरफ खाहम रफ्त, तरा सलाम खाहम कर दे। 4 रोज, चौथा दिन, आ तरफ खाहम रफ्त, उस तरफ जाऊंगा मैं, तरा सलाम खाहम कर दे, तुझको मैं सलाम करूंगा। बादशाह ने क्या कहा, चौथा दिन उस तरफ मैं जाऊंगा और तुझको सलाम करूंगा। सिवाय जवाबे सलाम हेच बामन मगो, सलाम के जवाब, सिवाय सलाम के जवाब के हेच बामन मगो, मुझसे कुछ मत कह। लफ्जी माना इस्तिलाही क्या हुआ, सिवाय सलाम के जवाब के हेज बामन मगो, मुझसे कुछ मत कहना। चू अजा जा बरवम, नकदे खुद अजतार बखा, आचे उ गोयद मोरा खबर कुन। चू अजा जा, जब उस जगह से बरवम मैं चला जाऊं, नकदे, जब उस जगह से मैं जाऊं, नकदे खुद अपना रुपए, अज अतार से बखा मांग, आचे उगोयत, वो उसके बारे में क्या कहता है, मोरा खबर कुन, मुझको खबर कर। लफ्जी माना हुआ है। इस्तिलाही क्या होगा, जब वहां से हट जाऊं मैं, जब वहां से चला जाऊं मैं, जब वहां से हट जाऊं मैं, अपना रुपए अपने रुपए इत्र फरोश से मांगना, वो उसके बारे में क्या कहता है, मोरा खबर कुन, मुझको खबर करना। इस्तिलाही हुआ। दानिशमंद मुवाफिके हुक्म बादशाह, बर दुकाने अत्तार नशिस्त, अक्लमंद बादशाह के हुक्म के मुताबिक अत्तार के दुकान पर बैठा।
عقل مند بادشاہ کے حکم کے مطابق عطار کے دکان پر بیٹھا. لفظی معنی ہوا اصطلاحی. عقل مند بادشاہ کے کہنے کے مطابق عطار کے دکان کے پاس بیٹھا. روزے چہارم بادشاہ با حشمت بسیار طرف رفت چون دانش مند را دید اسپرا استادہ کرد و بردانش مند سلام خواند. روز چہارم چوتھا دن بادشاہ با حشمت بسیار بہت نوکر چاکر خدمت گزار کے ساتھ بہت خادموں کے ساتھ طرف رفت اس طرف گیا. چون دانش مند را دید جب عقل مند کو دیکھا اسپراد استادہ کرد گھوڑے کو کھڑا کیا وہ بردانش مند سلام خواند اور دانش مند پر سلام پڑھا. لفظی معنی ہوا اصطلاحی کیا ہوگا؟ اور بردانش مند سلام خواند اور دانش مند کو سلام کیا. دانش مند جواب سلام گفت. دانش مند سلام کا جواب کہا. دانش مند سلام کا جواب کہا. لفظی معنی اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ دانش مند سلام کا جواب دیا. بادشاہ فرمود بادشاہ نے فرمایا اے برادر اے بھائی. بادشاہ نے کیا کہا؟ اے بھائی گاہے نزد من نمی آئی وہے چہوال خود بامن نمی گوئی. کبھی میرے پاس تو نہیں آیا ہے وہے چہوال خود اور کچھ اپنے احوال بامن مجھ سے نمی گوئی نہیں کہا ہے تو نے. بادشاہ نے کیا کہا؟ کبھی میرے پاس تو نہیں آیا ہے اور کچھ اپنے حوال مجھ سے نہیں کہا ہے. دانش مند اندک سر جنبانید. عقل مند نے تھوڑا سر ہلایا. عقل مند نے تھوڑا سر ہلایا. و دیگر ہیچ نہ گفت اور دوسرا کچھ نہیں کہا. دوسرا کچھ نہیں کہا یعنی عقل مند نے تھوڑا سا سر ہلایا اور دوسری کوئی بات نہیں کہی. عطار ای حمادید ومی ترسید. عطر فروش یہ سب دیکھ رہا. عطر فروش یہ سب دیکھا ومی ترسید اور ڈر رہا تھا. لفظی معنی اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ عطر فروش یہ سب دیکھا اور ڈر گیا. چون بادشاہ رفت جب بادشاہ گیا عطار دانش مند را گفت. عطر فروش نے دانش عقل مند کو کہا کہ ہرگاہ نقد مراد سپردی کجا بودم کہ جس وقت روپے مجھ کو تو نے سپرد کیا کجا بودم کہاں تھا میں. لفظی معنی ہوا اصطلاحی کہ ہرگاہ نقد مراد سپردی کجا بودم کہ جس وقت روپے میرے حوالے تو نے کیا کجا بودم میں کہاں تھا. و کدام شخص نزد من حاضر بود اور کون شخص میرے پاس حاضر تھا. باز بگو دوبارہ کہہ. شاید فراموش کردہ باشم شاید بھول گیا ہوں میں. دانش مند ہما احوال باز گفت. عقل مند نے سارے حوال دوبارہ کہا. عقل مند سارے حوال پھر کہا. لفظی معنی اصطلاحی معنی عقل مند سارے احوال دوبارہ کہا. عطار گفت. عطر فروش کہا راست می گوئی. عطر فروش نے کہا راست می گوئی سچ بول رہا ہے تو. حالا مرا یاد آمد اب مجھ کو یاد آیا. القصہ 1000 روپیہ دانش مند را داد و عذر بسیار نمود. القصہ الحاصل 1000 روپے عقل مند کو دیا و عذر بسیار نمود اور بہت معافی مانگا اور بہت معافی ظاہر کیا. لفظی معنی اصطلاحی معنی اور بہت معافی مانگا. ایک بار پھر آپ ترجمہ سن لیں. اصطلاحی لفظی دونوں ہوگا. زیادہ میں اصطلاحی بھی ترجمہ کراؤں گا.
دانشمند 1000 روپیہ تارے را سپرد، ایک عقل مند 1000 روپے ایک عطر فروش کے حوالے کیا، وہ سفر رفت اور سفر کو گیا، بعد مدت السفر باز آمد، مدت کے بعد سفر سے واپس آیا، وہ روپے خود از عطار خواست اور اپنا روپے عطر فروش سے مانگا۔ عطار گفت، عطار نے کہا، دروغ میں گوئے، جھوٹ بول رہا ہے تو، مولانا سپردے میرے حوالے تو نے نہیں کیا ہے۔ دانشمند باوے در آویخت، عقل مند اس کے ساتھ الجھ گیا، مردمہ جمع شدند، لوگ جمع ہو گئے، و دانشمند را تکذیب کردند، اور عقل مند کو سبوں نے جھٹلا دیا، و گفتند اور کہا، اور سبوں نے کہا، این عطار بسیار دیانت دار است، یہ عطر فروش بہت امانت دار ہے، امین ہے، گاہے خیانت نہ کردہ، کبھی خیانت نہیں کیا ہے، اگر بائیں مناقشہ خواہی کرد، اگر اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو سزا خواہی یافت، سزا پائے گا تو۔ دانشمند ناچار شد، عقل مند مجبور ہو گیا، وہ احوال بر کاغذ نوشت، اور حالات ایک کاغذ پر لکھا، بادشاہ را نمود، اور بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ فرمود، بادشاہ نے فرمایا، برو جا، نزد دکان عطار سے روز بنشی 3 دن، عطار 3 دن عطر فروش کے دکان کے پاس بیٹھ، و اورا ہیچ مگو، اور اس سے کچھ مت بول، 4 روز آ طرف خواہم رفت، ترا سلام خواہم کرد، 4تھا دن ادھر میں جاؤں گا، تجھ کو سلام کروں گا، سوائے جواب سلام، سوائے جواب سلام ہیچ بامن مگو، سوائے سلام کے جواب کے مجھ سے کچھ مت کہہ، یعنی سوائے سلام کے جواب سے، سوائے سلام کے جواب کے مجھ سے تو کچھ مت کہنا، چوں ازاں جا بروم نقد، خود از عطار بخوا آنچے اومی، آنچے او گوید مرا خبر کن، جب اس جگہ سے میں چلا جاؤں، ہٹ جاؤں، اپنا روپے عطار سے، عطر فروش سے مانگنا، وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے مجھ کو خبر کر، یعنی مجھ کو خبر کرنا۔ دانشمند معافی کے حکم بادشاہ پر دکان عطار نشست، دانشمند بادشاہ کے حکم کے مطابق عطار کے دکان کے پاس بیٹھا، روز 4 بادشاہ بحشمت بسیار آن طرف رفت، 4تھا دن بادشاہ بہت سارے خادموں کے ساتھ اس طرف گیا، چوں دانش مند را دید، جب عقل مند کو دیکھا، اسپ را استادہ کرد، گھوڑے کو کھڑا کیا، و بر دانش مند سلام خواندہ، دانش مند کو سلام کیا، دانش مند جواب سلام گفت، دانش مند نے سلام کا جواب کہا، یعنی دانش مند نے سلام کا جواب دیا، بادشاہ فرمود، بادشاہ نے فرمایا، اے برادر، اے بھائی، گاہے نزد من نمی آئی، کبھی میرے پاس نہیں آیا ہے تو، وہے چہوال خود بامن نمی گوئی، اور کچھ اپنے احوال مجھ سے نہیں کہا ہے تو، دانش مند اندک سر جنباند، دانش مند عقل مند نے تھوڑا سر ہلایا، سر جنبانی، دانش مند نے تھوڑا سر ہلایا، و دیگر ہیچ نہ گفت، اور دوسرا کچھ نہیں کہا، عطار این ہمادی دومی ترسید، عطر فروش یہ سب دیکھا اور ڈر گیا، چوں بادشاہ رفت، جب بادشاہ گیا، عطار دانش مند را گفت، عطر فروش نے عقل مند کو کہا کہ ہرگاہ نقد مورا سپردی کجا بودم، کہ جس وقت روپے میرے حوالے تو نے کیا میں کہاں تھا، وہ کدام شخص نزد من حاضر بود، اور کون شخص میرے پاس موجود تھا، حاضر تھا، باز بگو پھر کہ، یعنی دوبارہ کہ، شاید فراموش کردہ باشم، شاید بھول گیا ہوں میں، دانش مند ہما احوال باز گفت، عقل مند نے سارے احوال پھر کہہ دیا، عطار گفت، عطر فروش نے کہا، راست میں گوئی سچ بول رہا ہے تو، حالا مرا یاد آمد، اب مجھ کو یاد آیا، القصہ 1000 روپے دانش مند را داد، الحاصل 1000 روپے دانش مند کو دیا، و عذر بسیار نمود، اور بہت معافی مانگا۔ یہ
تھا ترجمہ. دانشمند ایک عقل مند. عطار عطر فروش دوا بیچنے والا عطر فروش عطر بیچنے والا دوا بیچنے والا. باز آمد واپس آیا. دروغ مانے جھوٹ. مردما لوگ مردم کی جمع. تکذیب جھٹلانا. مناقشہ جھگڑا. ناچار مجبور. نزد پاس نزد دکان دکان کے پاس. حشمت خادم نوکر چاکر. اور چلیے ترجمہ سے سب کچھ ظاہر ہے.